ان دونوں فیصلے کی جو تفصیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح مسلم نوجوانوں کو پولیس گرفتار کرتی ہے، ان پر فرضی الزام لگایا جاتا ہے ہتھیار رکھنے کا، پھر UAPA لگا دیا جاتا ہے، جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، اور لوکل عدالتیں صرف تاریخ پر تاریخ بڑھاتی رہتی ہے، سنوائی نہیں کرتی ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ تھا الہ آباد ہائی کورٹ میں، پچھلے 5 سالوں سے چل رہا تھا، لیکن آج الہ آباد ہائی کورٹ نے NIA کے فیصلہ کو بدلتے ہوئے 2 مسلمانوں کو بری کر دیا۔ ان کی جو ضمانت کی عرضی تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ ایک کا نام ہے بدر الدین اور دوسرے کا نام ہے فیروز خان، اور یہ دونوں کیرلا سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا نام آپ نے سنا ہوگا، PFI، اس کو کچھ دنوں پہلے بھارت سرکار نے بین کر دیا تھا، لیکن بھارت سرکار کے PFI کو بین کرنے سے تقریباً 1.5 سال پہلے بدر الدین اور فیروز خان کو گرفتار کیا گیا، اور الزام یہ لگایا گیا کہ ان کے پاس سے 32 پستول ملا ہے، 6 زندہ کارتوس ملا ہے، دھماکہ خیز مواد کی 9 سلاخیں ملی ہے، اسی طرح الیکٹرک دھماکہ خیز آلات ملے، کچھ دوسرا الزام لگایا گیا، جیل میں بند کر دیا گیا، UAPA لگا دیا گیا۔ اس کے بعد NIA کی عدالت میں جب ضمانت کی پٹیشن دائر کی گئی تو NIA نے بھی ان کو دہشت گرد مانا اور ضمانت کی پٹیشن کو خارج کر دیا۔ اس کے بعد معاملہ پہنچا الہ آباد ہائی کورٹ میں، اور تقریباً 6 سالوں کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ میں جب جسٹس راجیش سنگھ اور جسٹس رام منوہر نارائن مشرا کی بینچ سنوائی کر رہی تھی، تو سنوائی کے دوران عدالت نے کہا کہ 2020 سے یہ جیل میں بند ہیں، اور جتنے گواہ کو متعین کیا گیا تھا ان میں سے صرف 5 گواہوں کا بیان ہی پچھلے 6 سالوں میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 95 مرتبہ NIA کی عدالت نے، اس کے علاوہ دوسری عدالت نے تاریخ بڑھائی ہے، نہ تو پولیس نے اس کیس کو سیریس لیا کہ اس کیس کی سنوائی ہونی چاہیے، جلد از جلد فیصلہ آنا چاہیے کہ مجرم ہے یا بے گناہ ہے، نہ NIA کی عدالت نے سیریس لیا، صرف تاریخ پر تاریخ بڑھتی گئی، اور یہ پچھلے 6 سالوں سے جیل میں بند ہے۔ کیوں بدر الدین اور فیروز خان پچھلے 6 سالوں سے جیل میں بند ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارا سسٹم ذمہ دار ہے۔ یہ باضابطہ تبصرہ کیا جسٹس راجیش سنگھ چوہان نے اور جسٹس رام منوہر نارائن مشرا نے، اور ان دونوں کی جو ضمانت کی عرضی تھی اس کو قبول کی گئی۔ یہ دونوں جیل سے رہا ہو گئے ہیں، کیرلا سے تعلق رکھنے والے دونوں ہیں، دونوں پر پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے تعلق رکھنے کا الزام تھا، حالانکہ آرگنائزیشن کے بین ہونے سے تقریباً 1.5 سال پہلے ہی پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا۔ ایک اور معاملہ کرناٹک سے سامنے آیا ہے، اور وہ بھی PFI سے جڑا ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو جب سال 2022 میں بین کیا گیا تو اس سنستھا کے بین ہونے کے بعد شاہد خان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کے کیس میں یہ کہا گیا کہ 707 لوگ گواہ ہیں جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ شاہد خان مجرم ہے، دہشت گرد ہے، وہ بین آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا تھا، باہر کی فنڈنگ آتی تھی، دیش میں دہشت گردانہ حملہ کرنے کا اس کا پلان تھا، منصوبہ تھا، یہ شاہد خان پر الزام تھا۔ اور پولیس نے، یا کہہ لیجئے کہ کرناٹک کی سرکار نے جو کیس بنایا شاہد خان کے خلاف، تو اس میں 707 گواہوں کا نام لکھ دیا گیا، اور تقریباً 4 سالوں کا عرصہ گزر چکا ہے، 5واں سال چل رہا تھا، اور 5% گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ نہیں کیے گئے، گواہ سامنے نہیں آئے، تاریخ پر تاریخ بڑھتی رہی۔ معاملہ لوکل کورٹ میں تھا، NIA کی عدالت میں تھا، کرناٹک ہائی کورٹ میں تھا، اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں شاہد خان کے وکیلوں نے اس کیس کو چیلنج کیا تو سپریم کورٹ نے آج باضابطہ تبصرہ کیا اور کہا کہ کتنا بے تکا سسٹم ہے، کس طرح کی سرکار ہے۔ 707 گواہ ایک ہی کیس میں لگا دیے گئے، گواہوں کی فہرست دے کر سپریم کورٹ آف انڈیا کے جو جج ہے وہ حیران ہو گئے، اپنا سر پیٹنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کرناٹک سرکار کو سیدھے نوٹس ایشو کیا اور کہا کہ ان تمام گواہوں کی ایک طرح سے صحیح فہرست بننی چاہیے، جو ریئل گواہ ہے ان کو لانا چاہیے اور جلدی سے نمٹارا ہونا چاہیے اس کیس کا۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں ایک اور اہم ترین خبر، اور اس خبر کا تعلق اتر پردیش کے مراد آباد سے ہے۔ سوشل میڈیا پر دراصل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور ویڈیو کو وائرل کرتے ہوئے یوزرز اتر پردیش کی سرکار سے، چیف منسٹر سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب مسجد پر لاؤڈ اسپیکر لگا رہتا ہے، مائک لگا رہتا ہے، تو اس کو اتار لیا جاتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان نہیں ہونی چاہیے۔ اتر پردیش میں بھی بہت ساری مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹایا گیا، ابھی ویسٹ بنگال میں ہٹایا جا رہا ہے، لیکن جب سرکار کو عوام کے بیچ میں
अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत पड़ती है, बेदारी फैलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार मस्जिदों के माइक का ही सहारा लेती है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है पुलिस एहलकार एक मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद में जो मुअज्जिन का कमरा होता है, जहां से अजान दी जाती है, जहां पर माइक लगा रहता है, वहां पर योगी की पुलिस जाती है और ऐलान करती है कि आपके इलाके में टेंडा आ गया है और उस जानवर का नाम लेपर्ड भी है और इससे आपको बचना है। ये जानवर इंसानों पर हमला करता है, इंसानों का शिकार करता है, इसलिए शाम के बाद फ़ौरन आप घरों को लौट आएँ। सूरज के गुरूब होने के बाद आप खेतों में ना रहें। कहीं अगर आप घर से बाहर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो अकेले ना जाए, 4-5 लोगों के ग्रुप के साथ जाएं। आप पहले इस वीडियो को सुनिए। सभी ग्रामवासी ध्यान दें, यह ऐलान शासन प्रशासन की तरफ से है। सभी ग्रामवासी ध्यान दें, यह ऐलान शासन प्रशासन की तरफ से है। इस ऐलान को बड़ी गौर से सुनिए कि आपका गांव तेंदुआ गुलदार प्रभावित क्षेत्र है। आप टाइम बे टाइम जंगल में ना जाएं और यदि जंगल में जाना पड़ रहा है तो 8-10 लोगों की संख्या में लाठी डंडे भाला लेकर के साथ जाएं तथा समय से वापस आ जाएं। सुबह 9 बजे के बाद और 3 बजे तक खेतों का काम करके वापस आ जाएं। आप अपने साथ बच्चों को बिल्कुल मत ले जाएं, ना बच्चों को जाने दें। जो घर गांव में आउटर के हैं वहां रात भर जागते रहें तथा मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर रात्रि में पहरा देते रहे। वन विभाग की टीम द्वारा तेंदुआ पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाए जा रहे हैं और जगह जगह तेंदुए पकड़े भी गए हैं। आप लोग अनावश्यक रात्रि में टार्च आदि ना दिखाएं। तेंदुआ पकड़वाने में प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। तो आपने सुना इस वीडियो को, इसमें ऐलान किया जा रहा, मस्जिद के माइक का इस्तेमाल किया गया और इसी पर सोशल मीडिया पर सवाल उठना शुरू हो गया। लोगों ने सरकार को घेरे में ले लिया। क्या जब आपको ज़रूरत पड़ी है अवेयरनेस फैलाने की, बेदारी फैलाने की, तो मस्जिद का माइक ही आपके काम आया है? कहीं पर मंदिर का माइक भी काम आता है और बहुत सारी चीज़ों में। अगर बच्चा गायब हो जाता है तो मस्जिद के माइक से, लाउड स्पीकर से ऐलान होता है कि बच्चा गायब हो गया है, किसी को कहीं मिले तो आप यहाँ पर ला कर दे दीजिए। किसी का सामान चोरी हो गया है, उसका ऐलान होता है। कोई इमरजेंसी आ जाती है, उसका ऐलान होता है। कोई अच्छी खबर हो, उसका ऐलान होता है। किसी की मौत हो जाती है, उसकी भी इत्तला मस्जिद के लाउड स्पीकर से ही दी जाती है। तो सरकार भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करती है, आवाम भी इस्तेमाल करती है और मस्जिद का लाउड स्पीकर। लेकिन सरकारें लाउड स्पीकर को हटाने में लगी हुई है, लेकिन आज लाउड स्पीकर का सरकार ने भी इस्तेमाल किया। इसी को मरकजी पॉइंट बनाकर लोगों ने योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल पूछा है। वेस्ट बंगाल की हुकूमत इन दिनों लगातार मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा रही है। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा था, कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी वहां सरकार से सवाल पूछा है।